علیکم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إلى النبي الحبيب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری۔ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ اور یا رسول اللہ، تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت محمد کو پیاری ساری، اپنی امت محمد کو پیاری ساری۔ اور جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، اور یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین جلسہ، علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے منتظمین جلسہ، کل کچھ دیر آپ کا ہمارا خطاب رہا، یہاں سے جانے کے بعد پتہ چلا، میں تو سمجھا کہ تھوڑی دیر بولا، لوگوں نے کہا پونے 2 گھنٹے بولے۔ ان کے جو رہتے نا یہ لوگ اعظم گڑھ یو پی کے، تو گلو بلبل کہکشاں کی رانائیاں، چمیلی، گلے بکاولی اوپر سے جاتی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریر اوپر سے نہ جائے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اترے۔ بھائی میں دکنی ہوں، دکنی بولتا ہوں، لفظوں کا تکلف، اور یہی تقریر میں یو پی میں بھی کر کے آتا ہوں، یہی زبان میں۔ شمالی ہند میں بھی میں نے جتنی تقریریں کی اپنی دکنی زبان میں بولا، یو پی والے اپنی زبان میں بولے، میں اپنی زبان میں بولوں، ہر ایک کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے نا بھائی۔
اور ہماری زبان میں کوئی تکلف نہیں ہے، دکنی زبان میں تکلف نہیں ہے۔ حیدرآباد میں ایک لکھنؤ کے صاحب آئے یو پی کے، چار مینار کے پاس کھڑے رہ کے پتہ پوچھ رہے ہیں، اے جناب افضل گنج کا راستہ یہی جاتا ہے؟ بھائی صاحب افضل گنج کا یہی راستہ جاتا ہے؟ تو دکنی صاحب تھے، انہوں بولے ہو اب یہ بیچارے لکھنؤ والا پریشان ہے، بس پتہ ہے ان سے پوچھا انہوں ہاؤ بولے، ہو کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ تو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، ہو کا کیا مطلب؟ دوسرے آدمی سے پوچھے بھائی صاحب افضل گنج یہی راستہ جاتا ہے؟ بولے ہاؤ۔ پھر کھڑے ہوئے تیسرے آدمی سے پوچھے بھائی صاحب افضل گنج یہی راستہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ لکھنؤ والے صاحب ہم سے پوچھے کہ میں آپ سے پہلے دو آدمیوں سے پوچھا تو انہوں نے ہو کہا اور آپ جی ہاں کہہ رہے ہیں، تو یہ ہو کا کیا مطلب؟ تو بولے کہاں سے آئے آپ؟ تو جی میں لکھنؤ سے حاضر ہوا ہوں۔ تو بولے دیکھیے جناب، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ ہو کہتے ہیں۔ تو یہ لکھنؤ والے صاحب پوچھے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو بولے ہو۔ تو یہ تو دکنی زبان ہے، ہر ایک کو تو اپنی زبان پیاری ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جتنی زور سے آپ مسکرا دیے ہر اتنی زور سے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو حالات آج کے ہیں، نئی نئی بیماریاں نکل رہی ہیں۔ ایک بیماری کا علاج نہیں ہوا کہ دوسری آ گئی، کینسر کا علاج نہیں نکلا ابھی ایڈس پیدا ہو گیا۔ پہلے زمانے میں علاج معالجے کے لیے ایک حکیم صاحب پورا کام کر لیتے تھے۔ پھیپھڑے خراب ہے تو حکیم صاحب، دل خراب ہے تو حکیم صاحب، دماغ خراب ہے تو حکیم صاحب، معدہ خراب ہے تو حکیم صاحب، ہر کام کا علاج حکیم صاحب کے پاس تھا۔ اب دنیا اتنی ترقی کر چکی کہ ہر ایک کے اسپیشلسٹ الگ الگ ہے، دواخانے الگ الگ ہیں۔ معدہ خراب ہو گیا تو معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، دل خراب ہو گیا تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیے، تھروٹ خراب ہو گیا تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، رگا خراب ہو گئے تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیے، گردے خراب ہو گئے تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیے۔ یہ مطلب یہ کہ جتنے جسم کی بیماریاں ہیں اتنے اسپیشلسٹ پیدا ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ تو اتنا ترقی کرا کہ وہاں دائیں گردے کا اسپیشلسٹ الگ ہے، بائیں گردے کا اسپیشلسٹ الگ ہے۔ یہ بیماریاں جو ہے، ایک بیماری ہوتی ہے بدن کی اور ایک بیماری ہوتی ہے روح کی۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ بدن کی بیماری ہو تو بولی اور ہوتی ہے، اور روح کی بیماری ہو تو بولی اور ہوتی ہے۔ بیمار دونوں ہوتے ہیں۔ آدمی کا بدن بھی بیمار ہوتا ہے اور آدمی کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب بدن بیمار ہے، ملیریا کا بخار آ گیا، اچھی سے اچھی چیز پلاؤ تو کڑوی بولتا، شربت کا دودھ دیجئے، شکر ڈال کے دیجئے دودھ میں، بخار ہے دودھ پلائیے، اب وہ تو پی نہیں سکے گا، اب پی لیا تو پچا نہیں سکے گا، بولے گا مجھے کڑوا دکھ رہا، دودھ کڑوا ہے، دودھ تو میٹھا ہے، اس میں شکر پڑی ہوئی ہے، پھر انہیں بول رہا ہے یہ کڑوا ہے۔
कब आप बहस करते बैठ गए? अरे पागल, में शक्कर 3 चमचे डाल के लाया, ऑलरेडी पहले से दूध मीठा है, उसमें प्लस शक्कर डाल के लाया, तू कड़वा कैसे बोल रहा? तो बाजू वाले साहब बोलेंगे, अब अजमल मियाँ बैठे थे, बोले कि हजरत उन्हें नहीं बोल रहा है, ये उसकी बीमारी बोल रही है, उसकी बीमारी बोल रही है। अब जाहिरी तौर पे जिस्म जब बीमार हुआ तो शरबत को कड़वा बोलता, जब बदनी तौर पे बीमार हुआ तो शरबत को कड़वा बोलता है। जब इसकी रूह बीमार हो गई, इमाम हुसैन के शरबत को हराम बोलता है, जहरी के खाने को हराम बोलता है। अब आप उससे बहस करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये नहीं बोल रहा है, इसकी बीमारी बोल रही है। बदन भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है, तो रूहानी बीमारी और है, बदन की बीमारी और है। मेरा खराब है, अल्सर हो गया, जाहिरी बीमारी है, कोई चीज नहीं खा सकता, अच्छी सी अच्छी नेमत खिला तो नहीं खा सकता, लेकिन यही मैदा जब रूहानी तौर पे बीमार है तो फातिहा का नहीं खा सकता। अब अगर कोई फातिहा का नहीं खाता है तो समझ जाना चाहिए इसका मैदा रूहानी बीमार हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इंसान की रूह भी है और इंसान का जिस्म भी है। असल चीज है रूह, जिस्म तो कटने मटने वाला है, रूह जिंदा है और रूह कयामत तक जिंदा रहेगी। रूह तो काफिर की नहीं मरती, रूह किसी की भी नहीं मरती, बदन से रूह निकलती है। बुखारी शरीफ की बाब समाए मौता हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर में तमाम मक्तूलीन को एक घड़े में डाल दिया, जितने मुशरिकीन आए थे, अबू जहल वगैरह, अबू लहब, कौन कौन थे, वलीद, उतबा, ये सबको एक घड़े में लाशें डाल दी और उन लाशों के पास खड़े रह के आपके हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक का नाम पुकारा। किसको पुकारा? किसको पुकारा भाई? काफी लोगों को। मरे गए थे ना, मुर्दे थे ना, मुर्दों को नाम लेके पुकारा। अब ये लोग कहते हैं मुर्दों को पुकारना शिर्क है, जबकि सरकार ने खुद पुकारा। हुजूर ने एक एक का नाम लेकर पुकारा। अब पुकार के क्या फरमाया? हल वजदतुम मा वअदकुम रब्बुकुम हक्का, ऐ अबू जहल, ऐ वलीद, ऐ उतबा, देख लिया अपना अंजाम, हमारे रब ने जो वादा किया था तुम्हारा क्या हशर हुआ, तुमने देखा? एक रिवायत में है कि हुजूर मौलाए कायनात थे, एक रिवायत में कि सैयदना फारूक आदम थे, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये मुर्दे सुनते हैं क्या? ये मुर्दे सुनते हैं क्या? अब बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज सुनिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मा अंतुम बेअस्मा मिनहुम वलाकिन ला यजीबून, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, जवाब देने के कंडीशन में नहीं है, जवाब नहीं दे सकते। अब सोचो, मुशरिक का मुर्दा कटा हुआ सर मरा हुआ है, ये सुन रहा है, और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह का महबूब कैसे सुनता है? अरे जब मरदूद सुन रहे हैं तो महबूब क्यों नहीं सुनेगा? तो ये असल है रूह। अगर रूह सलामत है तो सब कुछ है, और अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहे तो रूह के साथ भी बाकी रखे, अल्लाह चाहे तो रूह हटा दे के भी बाकी रखे। देखो, ये बताओ, एक आदमी बगैर खाए पिए कितना सो सकता है?
کھانا نہیں پینا نہیں، خالی سوتے رہنا. 10 دن کے بعد اٹھتا، ہاں بڑے میں اٹھتا نہیں، حضرت اٹھ جاتا. بغیر کھائے پیے کسی بشر انسان کی طاقت نہیں ہے کہ سو جائے. انسان کے بس میں نہیں ہے سونا، مگر جب اللہ چاہے، اللہ چاہے تو 1 دن 2 دن نہیں سلایا، ہفتہ 15 دن نہیں سلایا، سال 2 سال نہیں سلایا، 50-100 سال نہیں سلایا، 309 سال سلایا. اب اس میں نہ وہابی کا سوال ہے نہ سنی کا سوال ہے، یہ تو اللہ کے کلام کی بات ہے. سورہ کہف اٹھا کے دیکھو، 309 سال پروردگار نے سلایا. تو کس کو سلایا؟ پیغمبر تھے وہ، بنی اسرائیل کے ولی تھے. بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کو 309 سال سلایا، اور زمین کے ذرات کی ہمت نہیں کہ ان کے کپڑے کو میلا کر دے. 309 سال سوتے رہے میرے دوستو، اور 309 سال کے بعد اٹھے. 309 سال. اب ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ 309 سال تو یہ سوتے رہے، جسم بھی تھا، روح بھی ساتھ تھی، لیٹے رہے. جو کتا دروازے پہ پڑا تھا، میں کتا تھا، وہ بھی 309 سال بیٹھا رہا. 309 سال تک کتا بیٹھا رہا. یہ کسی اور کا کتا نہیں تھا، اللہ کے محبوب کے در کا کتا تھا. محبوبوں کے در کا کتا ہے. 309 سال. اور اگر اللہ کے ولی کو کوئی مردہ بولے تو کافر ہے، اور محبوب کے در کے کتے کو کوئی مردہ بولا تو کافر ہے. کیونکہ قرآن نے کتے کی زندگی کا اعلان کیا ہے. وہ کلبہم باسط الذراع بالوسیط، ان کا کتا چوکھٹ پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. بیٹھا تھا نہیں، بیٹھا ہے میرے دوستو. اس لیے عاشقان رسول نے کہا، عاشقان غوث نے، کہ اولیاء اللہ کے در کے کتے بن جاؤ. سگے درگاہ میرا شو چخائی قرب ربانی، کہ بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ میلانی. اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو غوث کے در کے کتے بن جاؤ. قرب الہی چاہتے ہو. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں کہا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بڑے پیر کے در کے کتے شیروں کو خاطر میں نہیں لاتے. اولیاء کے در سے جو وابستہ ہو جائے، ان کی شان کا یہ عالم ہے. اللہ کے محبوب کے در سے وابستہ ہو جائے تو یہ کتا کل قیامت میں انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. یہ کتا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. اب یہ پوچھو گے اے کتے کتنے چلے کیا تھا، کتنی نمازیں پڑھا تھا، ارے کتنے روزے رکھا تھا، کہ یہ انعام الہی کہ تو کل قیامت میں جنت میں جائے گا. تو یہی جواب آئے گا، یہاں عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں گیا، محبوب کے چوکھٹ کے صدقے میں جنت میں جا رہا ہوں. وفاداری اور وابستگی. تو روحانی پاور کیا ہوتا ہے کہ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو وارثین ہیں، یہ بیماریاں جب دور ہوتی ہیں نا تو یہ سارا علاج ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب تبلیغ چل رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا،
مشرکین کتنا ہی دبانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اسلام کی اشاعت و تبلیغ ہو رہی تھی، اور کتنی جانفشانی سے اسلام پھیلا۔ آج جو سکون اے سی میں بیٹھ کر ذکر رسول سن رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے دین نہیں پھیلا میرے دوستو۔ اس کو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید رہے۔ شعبہ ابی طالب ایک غار تھا جو حضور کے چچا حضور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور چچا کے عشق کا یہ عالم ہے کہ قربان جائے کہ 3 سال تک حضرت ابو طالب حضور کی نگرانی کرتے رہے غار میں۔ ابن اسحاق جو امام بخاری کے دادا پردادا پیدا ہونے پہلے کی کتاب ہے، مغازی ابن اسحاق کی، اور حضرت امام بخاری جگہ جگہ ان کی روایتیں لیتے ہیں بخاری شریف میں، عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق۔ امام بخاری سے 150 سال پونے 200 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے حدیث کی، ابن اسحاق کی۔ یہ تابعی تھے، ان کی 51 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، ان کی کتاب۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شعبہ ابی طالب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، خاندان رسول، خاندان بنو ہاشم کے لوگ قید ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے۔ ایک رات سیدنا ابو طالب اٹھتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ محمد وہاں سے اٹھیے، وہاں سے اٹھیے، وہاں لیٹ جائیے، اور حضرت عقیل کو بلا کے کہتے ہیں عقیل یہاں لیٹ جاؤ۔ دوسری رات میرے آقا اٹھتے ہیں، حضرت ابو طالب اٹھتے ہیں، میرے آقا سے کہتے ہیں محمد وہاں سے اٹھیے، وہاں لیٹیے، علی وہاں لیٹ جاؤ۔ تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا چچا آپ آدھی رات کو مجھے یہاں سے اٹھاتے ہیں، وہاں سلاتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہاں سلاتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو فرمایا بھتیجے، سوراخ کھلنے سے یہودی اور عیسائی تمہارے سونے کی جگہ معلوم کر لیتے ہیں، میرے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہیں سوتے ہوئے تم کو نقصان نہ پہنچا دے، تم پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے میں تم کو اٹھا کر اپنی اولاد کو سلا دیتا ہوں، اگر قتل ہونا ہی ہے تو تم پر میری اولاد قربان ہو جائے، تم کو دھکا بھی نہ لگے۔ یہ عشق و محبت یہ چچا کا تھا۔ اور ایک بات میں علماء سے کہوں کہ حضرت ابو طالب حضور سے جو محبت کرتے تھے وہ بھتیجے کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے، پیٹ بھر کی اولاد تھی، پیٹ بھر کی اولاد تھی۔ یہ تو حدیث میں بخاری میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سال کی عمر شریف ہے، سرکار حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں، راستے میں شام کے قریب جب پہنچے، شہر سے باہر ایک گرجا گھر تھا، ایک بہت بڑا پادری راہب ولی کامل تھا، عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے ولی گزرے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے اولیاء اللہ کا ذکر ہے سب بنی اسرائیل کے ولیوں کا ہے۔ قرآن میں جو ولیوں کا ذکر ہے، ہمارے نبی کی امت کے اولیاء تو پہلے ہی نہیں ہوئے تھے، سب پچھلی امتوں کے اولیاء کا ذکر ہے۔ وہ راہب بیٹھے ہوئے، عجیب منظر دیکھے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک اونٹ پر بچہ اور ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اور سخت ترین دھوپ میں وہ اونٹ پر بادل سایہ کیا چل رہا ہے، جہاں جہاں اونٹ جاتا ہے بادل سایہ کیا رہتا ہے چھتری کی طرح۔ اور گرجا گھر کے سامنے ایک پرانا کھجور کا سوکھا درخت تھا، وہ درخت کے نیچے وہ بوڑھا اور بچہ آ کے بیٹھے، جیسے ہی وہ بچہ درخت کے نیچے بیٹھا وہ درخت ہرا ہو گیا اور پھلدار ہو گیا۔ یہ منظر ہو گیا، بخاری میں بھی ذکر ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ذکر ہے۔ وہ یہ منظر دیکھا، اندر گیا، کتاب کھولا، کتاب کھول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ مجھے یہ دین کے لیے اٹھا کے رکھا تھا۔ یہ تو خاتم النبیین ہے۔ ابھی حضور کی عمر 8 سال کی ہے، کتنی؟ 8 سال کی۔
یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو نبیوں کے سردار آ گئے، پیغمبر آخر الزماں ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس بول بھیجا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، گرجا کے باہر، چرچ کے باہر نہیں آ سکتا، آپ سب قافلے والوں کی دعوت ہے۔ حضرت ابو طالب نے دعوت قبول کر لی۔ جب سیدنا ابو طالب اندر جا کے خاندان کے ساتھ بیٹھے قافلے کے، حضور سے بولے بھتیجے تم بھی چلو، تو میرے آقا نے فرمایا چچا جان آپ جائیے، میں یہیں بیٹھتا ہوں، میں نہیں آتا۔ لاڈلا بھتیجا تھا، مرضی جو میں ابھی آیا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ عیسائی پادری ہر ایک کی صورت دیکھا، دیکھ کے پوچھا کہ سب آ گئے، سب آ گئے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سب آ گئے۔ بولے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میرا بچہ وہاں بیٹھا ہے، جھاڑ کے نیچے آنے سے انکار کیا۔ تو بولے ابو طالب دعوت تو اسی کی کرنی تھی، ارے آپ لوگ تو باراتی ہیں، دولہے کو چھوڑ کے آ گئے، اصل دعوت تو انہی کی ہے۔ سرکار کو لے کر آئے، کھانا کھانے کے بعد اس پادری نے کہا ابو طالب آپ جانتے ہی یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے کہا کون ہے؟ بولے یہ خاتم النبیین ہے، یہ پیغمبر آخر الزماں ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو ایسی حیرت ناک اطلاع وہ دیتا گیا تو سرکار ابو طالب چونکے نہیں، حیرت میں نہیں پڑے۔ جب اس نے کہا کہ ابو طالب یہودی عیسائی یہ بچے کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، اس کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کرنا، تو میرے حضرت ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں کہہ رہا ہے تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے، یہ تو میرے گودوں میں پیدا ہوا ہے، یہ تو ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ساری دنیا کو معلوم، خاتم النبیین آ گئے، عرب کے کاہنوں کو معلوم، یہود و نصارہ کو معلوم، گرجا گھر کے لوگوں کو معلوم، اور گھر والوں کو نہیں معلوم کون پیدا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی ٹریجڈی ہے۔ گھر والوں کو خود معلوم تھا کہ جن کے گودوں میں میرے آقا علیہ السلام کھیلے ہیں۔ اور میرے دوستو منصب نبوت، عجیب سرکار کی بیچ میں بات آ گئی ہے تو تم سے کہوں کہ ایک ایک میرے آقا کی سیرت کا نمونہ اولیاء کرام کی زندگی میں تم کو ملے گا۔ ولی وہی ہوتا ہے جیسے غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ الْبَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ یہ اتباع ہے، کامل اتباع۔ میں آگے موضوع لے کر آؤں گا۔ تو اب بیماری جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عمر بن خطاب تھے، مشرکین نے ریکویسٹ کی کہ عمر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، نعوذ باللہ محمد کا فتنہ بڑھتے جا رہا ہے، کچھ کرو عمر، کچھ کرو۔ حضرت عمر نے کہا کیا کروں؟ بولے تم سب کچھ کر سکتے ہو، کچھ کام کر دو۔ تو حضرت عمر کے دل میں خیال ہے آ گئی محمد کو قتل کر دو، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں بولتا حضور کو قتل کر دو، قصہ ہی ختم ہو۔ میں طویل قصہ نہیں بتاؤں گا، نتیجہ بتا رہا ہوں۔ حضور کے قتل کے ارادے سے چلے، ہاتھ میں تلوار لے کر۔ اب مدینے مکہ شریف میں ہنگامہ ہو گیا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت زیادہ مسلمان بھی نہیں تھے، ایک کم 40 مسلمان تھے، اور عمر جیسا بہادر جری ان کے مقابلے کو کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ یہ تلوار لے کے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے، تو حضور کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو یہ دروازے کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے حضور کے۔ اب حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت حمزہ نے پوچھا کون ہے؟ کون؟ تو بولے عمر بن خطاب۔ تو حضرت حمزہ نے کہا عمر اگر تیرا ارادہ ٹھیک ہے تو اندر آ جا، ورنہ تیری ہی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب یہ گفتگو حضرت حمزہ کی حضرت عمر کی دروازے پہ ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام
اندر سے پوچھے چچا دروازے پہ کون ہے؟ چچا دروازے پہ کون ہے؟ تو پلٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ چچا چچا جان، کیا بولے وہ؟ چچا جان دروازے پہ کون ہے؟ تو پلٹ کے بولنا تھا چچا دروازے پہ کون ہے؟ تو پلٹ کے بولے یا رسول اللہ عمر ہے۔ اب سوچو جو رشتہ دار تھے وہ رشتہ نہیں لگائے، جو رشتہ دار تھے وہ نبی سے رشتہ نہیں لگائے۔ اب یہ 14ویں صدی میں اہل حدیث چلے ہیں رشتہ لگانے، سوچو آپ۔ پوچھا یا رسول اللہ عمر ہے؟ تو حضور نے فرمایا چچا دروازہ کھول دو۔ یہاں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو علماء اہل سنت حلق پھاڑ پھاڑ کے سنی بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سارا علم ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے نبی جانتے ہیں، پورا علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ تب اگر حضور کو علم ہے تو پھر حضور پوچھے کیوں؟ قیامت تک نبی کو علم ہے اور دروازے کے باہر کون ہے کیوں؟ حضور کہ اگر حضور کو معلوم ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ اور آپ کو بتاؤ قرآن پڑھیے، بڑا پیارا انداز ہے، لوگ نبی کے دروازے پہ آتے تھے اور سرکار کو پکارتے تھے۔ بھائی حضور کے غلام امتی جب حضور کے دروازے پہ آتے تو حضور اندر ہے تو پکارتے تھے یا رسول اللہ ذرا باہر آئیے، حضور ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو اللہ کو ناگوار گزرا، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب غور کیجیے لفظ پر، میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اے محبوب جو دروازے سے تجھے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں ناسمجھ ہے۔ دوستو میں اندر ہوں گھر میں، آپ مجھے اکیلا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، بیل دبائیں گے، تالی بجائیں گے یا زنجیر ہلائیں گے یا پکاریں گے۔ مجھے اکیلا کرنا ہے تو یہی سورسز ہیں، یا تو گھر کی بیل بجاؤ یا کنڈی ہلاؤ یا دروازہ تھپتھپاؤ یا تالی لگاؤ یا زور سے پکارو، بہرحال کسی طریقے سے مجھے معلوم ہونا کہ کوئی میرے سے ملنے آیا ہے۔ اب نبی کی بارگاہ میں لوگ پہنچے تو اب نبی کو اطلاع کیسے کریں گے؟ یا تو کنڈی ہلائیں گے یا دروازہ تھپتھپائیں گے یا پکاریں گے۔ اس میں ناسمجھی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے محبوب جو تجھے دروازے کے باہر سے جو پکارتے ہیں یہ اکثر ان میں ناسمجھ ہیں۔ اے میرے مولا ناسمجھی کی کیا بات ہے؟ سرکار کو اطلاع کرنا ہے، پکار رہے ہیں تو ناسمجھی اللہ فرما رہا ہے کہ ارے نادانو پکارا اسے جاتا ہے جو بے خبر ہے، پکارا اسے جاتا ہے وہ بے خبر ہے۔ میرا محبوب جہاں بھی رہے اپنی امت کو پہچان لیتا ہے۔ ناسمجھی یہی ہے کہ نبی کو تم نے بے خبر کیسے سمجھا، اور میں نے کسی بے خبر کو نبی نہیں بنایا ہے، باخبر کو نبی بنایا۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام پکار پوچھے کہ یہ چچا جان دروازے پہ کون ہے؟ تو یہاں سے کچھ لوگ بغلے بجاتے ہیں، اگر نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا۔ تو میں نے کہا جماعت والے سے کہا بھائی پوچھنا نہیں معلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے، معلوم رکھ کے بھی پوچھتے، معلوم رکھ کے بھی پوچھتے۔ تو بولے ہو گئے تھا پوچھتے تھا، معلوم رکھ کے کوئی پوچھتا کیا؟ بولا پوچھتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا معلوم رکھ کے پوچھنے کا۔ بولا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کو گئے کوہ طور پہ، اب اللہ کیا پوچھ رہا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ پہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم کیا ہے۔ اب اللہ پوچھ رہا خالق کائنات ہے، زمین بنایا، آسمان بنایا، لکڑی نہیں بنایا، ہر چیز اللہ بنایا، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ وَمَا تِلْكَ، قرآن ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی سادگی دیکھو،
اللہ سے بول رہے ہیں قالا ہی عصا، اللہ یہ لکڑی ہے، اللہ نہیں لے رہا لکڑی ہے، اللہ یہ لکڑی ہے، میں اس کو ٹیکتا ہوں، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب کر رہے ہیں سب. تو پتہ چلا کہ جو موسیٰ کا سوال وہاں پیدا ہوگا، جو جواب تیرا ہے وہ جواب ہمارے آقا کا ہے. قرآن کا یہ تو جواب نہ لے، جواب ہم سے لے لے. تو میرے دوستوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. توجہ، جب بیمار تھے روحانی تو نبی کو برداشت نہیں کر رہے تھے، جب صحت مند ہو گئے تو دشمن نبی کو برداشت نہیں کرتے. صحت مند ہو گئے، تلوار چھٹی نہیں، پہلے نبی کے خلاف اٹھی تھی، جب روحانی صحت مندی مل گئی تو نبی کے دشمن کے خلاف اٹھ رہی ہے. ادھر دشمن نے غلطی کی، پوچھتے یا رسول اللہ مار دوں. ابھی یہاں تو پوچھ کے مارا، ایک دفعہ بغیر پوچھے بھی مار دیا. قرآن پاک کی آیت نازل علماء سے سنے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب صحت مند ہو جاتا ہے آدمی تو مزاج کتنا بدل جاتا ہے. آج ہم کو کچھ روحانی بیماروں سے سابقہ پڑا ہے. بات نظر و فاتحہ کی نہیں ہے. یہ بولے والے سیٹوں کو جا کے لوگوں پریشان کرتے ہیں، فاتحہ کہاں ہے، نیاز کہاں ہے، انگوٹھے چومنا کہاں ہے. اب یہ لوگ بھائی پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو نا. آج تک کسی مولانا سے آگے کہ کیوں نہیں پوچھا، مگر میں پبلک کو آسانی سے بتا دیتا ہوں. اگر کوئی ایسا پوچھا بھائی انگوٹھے کیوں چومتے ہیں نبی کے نام پہ، تو آپ اس کو اتنا ہی بولنا تم لوگ نہیں چومتے اس لیے ہم چومتے. اتنا کرو. بولے وہ کیا بات ہوئی؟ بولے نہیں چومنا تمہاری پہچان ہے، چومنا ہماری پہچان ہے. تم نہیں چوم کے پہچانے جا رہے ہیں اور ہم چوم کے پہچانے جا رہے ہیں. آئیڈینٹی مذہب نہیں ہوتی، شناخت جو ہے مذہب نہیں ہوتی، تمہارے مذہب کی پہچان ہوتی. تو یہ درود و فاتحہ نیاز ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے. 11ویں شریف کرنا یہ عقیدت ہے. اب 11ویں میں قرآن میں بتاؤ، غوث پاک ہی نہیں پیدا ہوئے تھے تو وہاں 11ویں لگے بتائیں. ابھی جب قرآن نازل ہو رہا تو بڑے دن خود نہیں تھے، اب قرآن میں 11ویں کیسے بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اختلاف کی وجہ نہ بناؤ، نہ اس سے اختلافات پیدا کرو. اور یہ سنی علماء کی فاتحہ نہیں کرائی بھائی، فاتحہ سے وہاں کی سنیت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بہت سارے ہندو فاتحہ دلاتے کیا سنی ہے؟ یہ عقیدت ہے. نہ فاتحہ نہیں کرنے والا سنی ہے، نہ میں کرنے والا وہابی ہے. وہابی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فتوے، اور یہ بھی بیچارے ناسمجھ ہیں، رٹا کے چھوڑ دیے ناجائز ناجائز حرام بولے تھے، پھر ان کو خود نہیں معلوم. آج یہ کہا ہے دینا نے پوچھا بھائی تم لوگ بولتے نا ہر چیز اللہ کو بولو اللہ کو بولو اللہ کو بولو، ہاں اللہ کو بولو، اللہ کو بولنا. میں بالکل اللہ کو بولنا، بھلا فاتحہ میں تو اللہ بھی بولتے نا، 11ویں شریف میں اللہ بھی بولتے، غوث پاک کو بولتے بھی نہیں. بولے وہ کیا؟ اگر سنو، قرآن شریف پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، قل اللہ پڑھتے، درود شریف پڑھتے، کھانا سامنے ہے، اس کے بعد بولتے کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ قرآن پڑھا، جو کچھ بولا، کھانا سامنے ہے، اللہ تو اسے قبول کر. کس کو بولے؟ اللہ کو. اللہ تو اسے قبول کر کے تیرے نبی کو اس کا ثواب عطا کر. کس کو بولے؟ اللہ کو. اور تمام پیغمبروں کو، صحابہ کو، حضور کے خاندان کو اور غوث اعظم پیران پیر کو اس کا ثواب عطا کر. کس کو بولے؟ پوری 11ویں میں غوث کو کچھ بھی نہیں بولے، جو بولے غوث کے رب کو بولے. اب یہ ڈائریکٹ جو اللہ کو بولے والی چیز کیسے حرام ہوگی بھائی؟ تم نہیں بولے اللہ کو بولو اللہ کو بولو. تو فاتحہ
اہل سنت والجماعت کی ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے ملاتی ہے. صرف اللہ ہی کو بولتے ہیں. جس کی فاتحہ کر رہے ہیں اس کو کچھ نہیں بولتے. پوری فاتحہ میں نہ غوث کو بولتے نہ خواجہ کو بولتے، بلکہ جن کو بولتے ہیں وہ غوث کا رب ہوتا ہے، وہ خواجہ کا رب ہوتا ہے، وہ نبی کا رب ہوتا ہے. رب العالمین کو بولے تو ناجائز کیسے ہو جائے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ جب روحانی بیماری ختم ہو جاتی ہے، آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ مسجد نبوی میں کھڑے رہ کے سیدنا فاروق اعظم ہزاروں میل کے فاصلے کا نظارہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو حضرت عمر کی آنکھوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ دیکھ لیتے تھے. تو میرے دوستو سوچو کہ میرے آقا نے حضرت عمر کا روحانی علاج کر دیا تو حضرت عمر کی آنکھوں کی طاقت تو دنیا نہیں سمجھ سکی، تو مصطفیٰ کی آنکھوں کی طاقت کو کیا سمجھے؟ کیا دیکھتے تھے میرے نبی؟ آنکھ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اچانک حضور چونکے، فرمایا کہ میں نے جہنم سے ایک پہاڑ کو لڑکتے دیکھا ہے. جہنم تو دلی میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کہاں ہے؟ ادھر جہنم، جہنم میں ایک پتھر لڑکا پہاڑ، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے لڑکنے کی آواز میں نے سنی ہے. تو میرے نبی کے کانوں کا اندازہ لگاؤ، اربوں کھربوں کھربوں میل دور پہاڑ لڑکتا ہے. آقا سن لیتے ہیں، یہ نبی کے کانوں کا پاور ہے جو اربوں میل کی طاقت دور اسے حضور سنتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ شولہ پور میں کسی عاشق رسول کا دل دھڑکتا ہے تو نبی سن لیتے ہیں. صرف روح کا پاور ہے. روح کیا ہے میرے دوستو؟ سوچو، آج کل تو لیٹسٹ سائنس سب کچھ بتا رہی ہے. میں تو اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لائٹ ہے، کرنٹ، یہ کام بنتا ہے کوئی نہ، پاور ہاؤس نہیں ہے. یہ جو پاور ہاؤس میں جو کرنٹ بنتا، یہ جو پاور ہاؤس سے کرنٹ چلتا ہے، یہ جو مین اسٹریٹ جو لائن جاتی ہے شہر کے باہر 80 فٹ اونچی، آپ کو معلوم ہے اس میں کتنا کرنٹ ہوتا ہے؟ 70,000 واٹ کا پاور ہوتا، 70,000. جب پاور ہاؤس سے جب پاور چلا تو 70,000 کا پاور ہوتا ہے. اور یہی پاور جب آپ کے گھر میں پہنچا تو 240 ہوتا ہے. تو چلا تھا 70,000، گھر میں پہنچا تو 240 ہو گیا. اگر 70,000 واٹ کا پاور ڈائریکٹ شولہ پور کو سپلائی ہو جائے تو شولہ پور جل کے خاک ہو جائے. پھر یہ پاور گیا کہاں؟ تو بولے جہاں سے پاور ہاؤس سے چلا اس کے قریب میں ایک اسٹیشن قائم ہوا، اس پاور کی لوڈ کو وہاں پر شفٹ کیا. لوڈ کی شفٹنگ ہوئی، پھر پاور کو وہاں سے کم کر کے آگے پاور اسٹیشن بھیجے، پھر وہاں پاور کو کم کیا. یہ پاور کم ہوتے 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 محلے کے ٹرانسفارمر میں آ کے آپ کے گھر میں پہنچا تو 240 ہو گیا. سوچو، اب ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہ جو پاور ہاؤس سے جو پاور چلا کسی متقی پرہیزگار کا بنایا ہوا نہیں ہے. کسی متقی پرہیزگار کا بنایا ہوا نہیں ہے. بنا کے رات کو ڈال کے پڑے رہتے. شرابی، مشرک، کافروں کا بنایا ہوا پاور، کافروں کے بنائے ہوئے پاور کو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ لے لے. مشرکین کے بنائے ہوئے بندوں کے پاور کو لینے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. ارے نادانوں سوچو، وہ سپر پاور کو کیسے ڈائریکٹ لے لیں گے؟ اس سپر پاور کو کیسے ڈائریکٹ لے لیں گے؟ جب اللہ چاہا اپنے پاور کو کائنات میں بھیجے
تو پروردگار نے اپنے پاور بھیجنے سے پہلے مدینے میں ایک اسٹیشن قائم کر دیا کہ محبوب میرے پاور کو تو لے لے اور میرا پاور ساری کائنات میں پھیلا دے. اور حضور نے 4 اسٹیشن بنا دیے. ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا علی. اب پاور چلا، پھیلتا گیا، اور یہی پاور جب بغداد میں پہنچا تو غوث اعظم بن گیا، اور اجمیر میں پہنچا تو خواجہ ہندوستان بن گیا. تو یہ پاور وہی پاور ہے، اس سپر پاور کا پاور ہے. اب اگر ہم اجمیر جاتے ہیں تو اجمیر نہیں جاتے، وہی پاور لینے کے لیے ٹرانسفارمر میں جاتے ہیں، وہی تو پاور لیتے ہیں. مگر بڑی مشکل ہے. ہمارے اجمل میاں کے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے ہم، تو دیکھا کہ لائٹ کے ڈپارٹمنٹ والے آئے، گاڑی لے کے آئے، پولیس والوں کو لے کے آئے، کرنٹ والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ. باجی میاں کے گھر میں جا کے میٹر دیکھے، انہوں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، میٹر دیکھنا ہے، جا کے دیکھ لو. وہ لوگ دیکھ کے واپس آ گئے، چلے گئے. یہ گھر میں دیکھے واپس آ گئے. سامنے والے گھر میں گھسے، آدمی کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھانا. تو میں پوچھا اجمل سے، بھائی یہ گھر میں گھسے نکل گئے، وہ گھر میں گھسے نکل گئے، اس کو بھائی کو لے کے جا رہے ہیں گاڑی کو میں پولیس والے کیوں بٹھانے؟ پکڑ گئے تو بولے حضرت ڈائریکٹ لینا تھا. یہ جو ڈائریکٹ لیتے ہیں نا، ڈائریکٹ لو تو پتا چلا کہ ڈائریکٹ تو چوری کا پاور ہوتا ہے. ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ٹرانسفارمر سے لیتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب روحانیت کسی کی بیدار کر دیتا ہے تو یہ پاور منتقل ہوا نبی کا، اور روحانی پاور منتقل ہوا، اور ایک بغداد میں بہت بڑا اسٹیشن قائم ہوا جسے غوث اعظم محبوب سبحانی کہتے ہیں. یہ ولیوں کا پاور ہے. نبی کے پاس نبیوں کا پاور ہے، اور غوث کے پاس سارے اولیاء کا پاور ہے. اللہ نے جب سارے نبیوں کے کمالات کو ہمارے نبی کی ذات پہ جمع کر دیا تو نبی کے سارے کمالات کو پروردگار نے غوث اعظم کی ذات پہ جمع فرمایا. اسی کو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نہیں ہوں. باللہ ہادہ وجود و جدی لا وجود عبد القادر، خدا کی قسم یہ محمد الرسول اللہ کا وجود ہے، یہ عبد القادر کا وجود نہیں. خوبیاں اس بارش میں کیسے شفٹ ہوئی؟ کل میں نے کہا تھا نا کہ وارث میں جب تک کہ مورث کی خوبیاں نہ ہو یا وارث کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. اب آج کل کے لوگوں کو وارث رسول کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے، وارث رسول خوبیاں کچھ بھی نہیں ہے. وارث رسول وارث وہ ہوتا ہے جس میں مورث کی خوبیاں آتی ہیں. اب سنو، مورث ہے رسول، وارث ہے غوث اعظم. اور یہ بھی عجیب فنائیت ہے غوث پاک کی رسول کی ذات میں کہ غوث اعظم کی پیدائش سے لے کے وفات تک اگر زندگی کو دیکھ لو تو ہو بہو محمد رسول اللہ کی تصویر ہے، رسولوں کے آقا کی تصویر ہے. اور بڑے پیر، بے شک بڑے پیر ہیں. کیسے تصویر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان مومنین کا مہینہ. تو نبی کیا فرمائے؟ رجب اللہ کا مہینہ، رمضان مومنین کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ. اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو نبی کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، شعبان میں پیدا ہوتے ہیں. اور کب پیدا ہوئے؟ 29 کو، 29 شعبان. اور 29 شعبان میں 2 اور 9 کو پلٹا دو، 9 اور 2 کو ملا دو تو 11، پلٹا دو تو 92، پلٹا دو تو 92. اور محمد کے عدد ہی 92 ہے.
ایسی فنائیت تامہ. اور پھر یہ بھی خوبی دیکھو آپ کہ 12ویں کے بعد ہی 11ویں ہے. میں رکھا ربیع الاول شریف کے بعد ربیع ثانی کا مہینہ میں رکھا. اللہ نے خود انتظام کیا ہے. محبوب جب تیرا ذکر عروج پہ رہے گا تو تیرے بیٹے عبد القادر کو بھیجوں گا, اور تیرا جیسا ذکر ہوگا تیرے بیٹے کا بھی ویسے ذکر ہوگا. پورا مہینہ 12ویں کے لنگر چلتے رہے اور پورا مہینہ 11ویں کے لنگر چلتے رہے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. میں مدراس میں تقریر کر رہا تھا, ایک صاحب کھڑے رہ کے بولے مولانا یہ 6ٹی 11ویں کے بڑے باتاں کرے آپ لوگ. جب دیکھو 11ویں کا کھانا کھلاتے, 12ویں کا کھانا کھلاتے, 6ٹی کا کھانا کھلاتے, اللہ کے نام پہ کیوں نہیں کھلاتے آپ لوگ؟ اللہ کے نام پہ کھلاؤ. تو بولا ہم لوگ روکے کیا, تم کھلاؤ. بھائی اللہ کے نام پہ ہم روکے کیا؟ آپ لوگ کھلانا نا بھائی, بڑے اللہ 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 بولتے نا آپ لوگ کھلانا. ایک جماعت والے صاحب کو شوق ہوا, کھانا وانا پکا کے محلے میں گئے, بڑے لوگ کو نہیں ملے, بچوں کو بلا کے بولے ذرا بیٹے اللہ کے نام کا کھانا کھا کے جاؤ, اللہ کے نام کا کھانا میرے پاس آ کے کھا کے جاؤ. تو بچہ والا میرے کھلاتا ہے اللہ کے نام کا, میرے کو اللہ کے نام کا کھانا کھلا رہا, میرے گھر کو چل تیرے 36 کو کھلاتا ہوں. پاسبل ہے کیا؟ ممکن ہے؟ 11ویں کے کھانے کے اعتراض کرنے والوں, 12ویں کے تم لوگ کیوں نہیں پکاتے اللہ کا کھانا؟ بناؤ نا بھائی, مگر اللہ کا کھانا کون سے دن بنائیں گے؟ میں 11ویں کا تو دن ہے, 12ویں کا تو دن ہے, اللہ کے تو سارے دن ہیں, سارے دنوں کا مالک ہے. تو کون سے دن اللہ کا کھانا کھلائیں گے؟ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں کا کام چلتا رہے. یہ تو خدا کی منظوری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر مورث رسول وارث غوث, اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوتے سجدے میں سر رکھے. نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ یا رب ہماری امتی, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب مورث سجدے میں سر رکھے, عبادت میں سجدے کی لاج میرے رسول نے رکھی, اور وارث جب پیدا ہوئے, مورث پیدا ہوئے تو سجدہ کیا, اور وارث غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھا. مورث اعلیٰ نے سجدے کی لاج رکھی ہے, اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزے کی لاج رکھی. مورث کی خوبیاں تو وارث میں آنی چاہیے نا. پیران پیر جب 29 شعبان کو پیدا ہوئے, صبح فجر میں والدہ نے دودھ پلانے کی کوشش کی, تو یہ میرے غوث ہے کہ غوث اعظم پیران پیر پہ بڑے ہو کے مجمع نہیں لگائے, بڑے ہو کے مجمع نہیں لگائے. غوث اعظم پیدا ہوتے ہی دروازے پہ مجمع لگ گیا. دروازے پہ جمع غفیر ہے. پیران پیر فجر میں جب روزہ رکھے, والدہ نے کوشش کی دودھ پلانے کی, طبیب آئے, حکیم آئے, پیٹ دبا کے دیکھے بچہ صحت مند ہے, دودھ نہیں پیتا, سارا دن کوشش کرے, اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی غوث اعظم نے دودھ پیا. تو والدہ نے کہا بیٹا عبد القادر, نانا کے دین کی شریعت کی اتنی پاسداری کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے. اب پورے بغداد میں اطلاع ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو یہ شہزادہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو پہلے دن سے غوث پاک کے دروازے پہ مجمع لگا ہوا ہے, اور ہر ایک آنے والا بڑے پیر کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. مورث رسول وارث غوث, میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر پیغمبر نے نبی کی بشارت دی. ہر پیغمبر نے میرے رسول کے آنے کی بشارت دی, اور حضرت عیسیٰ نے تو خود کہہ دیا کہ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. قرآن میں تذکرہ ہے. تو میرے آقا سید الانبیاء کے آنے سے پہلے ہر نبی نے میرے آنے کی اطلاع کر دی, اور سید الاولیاء غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے ہر ولی نے غوث اعظم کی آنے کی اطلاع کر دی. بایزید بستانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک
بھائی عزیز بستانی نے پکارا بل اللہ عینی اللہ راسی، اے غوث آپ کے قدم میرے کاندھے پر، آپ کے قدم میرے سر پر۔ لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کیا بات فرما رہے ہیں؟ تو بولے 34 صدی ہجری میں اللہ کا ایک محبوب پیدا ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت لکل ولی اللہ، کہ یہ میرے قدم سارے ولیوں کے کاندھوں پر ہے، تو سب سے پہلے میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ غوث اعظم کی پیدائش سے 250 سال پہلے بھائی عزیز بستانی نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب مورث اعلیٰ کی خوبیاں بارش میں کیسی آتی ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے سارے نبیوں نے خوشخبری سنائی اور غوث کے آنے سے پہلے سارے ولیوں نے خوشخبری سنائی۔ یہ ہے لکل ولی قدم وعینی علی قدم النبی بر کمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے اور میں محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ تو اتباع سنت کا یہ عالم ہے کہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ 40 سال اے غوث پاک کی جائزی کرنے والوں، کم از کم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز تو پڑھ لو۔ 11ویں کی لاش تو رکھو کہ ہمارے آقا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں۔ اور یہ غوث، کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے ولی ہوتے ہیں۔ ولیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ولی؟ 3۔ ایک ولی وہابی عطائی ہے، ایک ولی ولایت کسبی ہے، اور ایک ولی تشریعی ہے۔ وہ یہ سیٹوں میں زیادہ ہوتے ولی، کچھ محنت کر جاتے، کچھ کام کر جاتے، اللہ کے واسطے اتنا دیتے دلاتے رہتے، اللہ تعالیٰ کو یہ دینا دلانا اتنا پسند آ جاتا، اللہ ان کو ولی بنا دیتا، مگر ان کو خود نہیں معلوم ان ولی ہے۔ اسے کہتے ہیں ولی تشریعی۔ اور وہ ولی ہوتا ہے مگر وہ کسی کو نہیں معلوم، اسے خود نہیں معلوم ولی ہے۔ اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا میں 3 سال کا تھا، باہر کھڑے رہتا تھا تو غیب سے فرشتے آواز دیتے تھے کہ لوگوں راستہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ چھوٹی عمر میں تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ ایک ہے الیکٹڈ، ایک ہے الیکشن اور ایک ہے سلیکشن۔ الیکشن میں بندہ چنتا اور چن کے 5 سال تک پریشان رہتا۔ الیکشن میں بندہ چنتا ہے اور سلیکشن میں اللہ چنتا ہے۔ غوث اعظم محنت کر کے ولی نہیں ہوئے، ولی ہو کے محنت کرے۔ غوث اعظم نمازوں کی بنیاد پر ولی نہیں بنے۔ ایک کوئی بولتا ہے سدھرا آپ لوگ بھی عبادت کیجئے عبد القادر بن سکتے ہیں۔ عبد القادر عبادت سے نہیں بنے، عبد القادر کو اللہ نے ولی بنایا، عبد القادر نے عبادت بعد میں کی۔ جیسے نبی محنت سے نہیں بنتا، نبی محنت سے نبی نہیں بنتے، محلے والے مل کے نبی بناتے۔ یہ محلے والوں کا الیکشن نہیں ہے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ فرماتا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے آدم کو چنا، موسیٰ کو چنا، ابراہیم کو چنا اور ان سب کی سرداری کے لیے محمد رسول اللہ کو چنا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو چنے ہوئے لوگوں کا مزاج ہے۔ تو غوث اعظم کوئی محنت کر کے ولی نہیں ہوئے، بلکہ پروردگار عالم نے جب مادرزاد ولی پیدا کیا تو غوث اعظم شکرانے میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور جیسے رسول پاک رات بھر کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب اتنی رات کیوں جاگ رہے ہو، تھوڑا جاگو۔ اللہ ناز برداری کر رہا ہے، پیروں میں ورم آ گیا سرکار کے، صحابہ بولے یا رسول اللہ خود فرما رہا ہے کہ اتنی رات مت جاگو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے شکر میں رات بھر عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شکرانے میں عبادت کرتے تھے۔ تو غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، ولایت کے بعد بڑے پیر پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے وہ چنندہ بندے تھے کہ سرکار پیران پیر غوث اعظم وہ ہستی ہے کہ اللہ نے روحانیت کا ایک بڑا پاور بنایا، روحانیت کا ایک پاور بنایا ہے، اور اس پاور کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔
اور دستگیری کا یہ عالم ہے جہاں ان کے غلام مدد کے لیے پکارے غوث مدد فرماتے. بھئی ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اب اگر کوئی بولے کہ بھائی کیسے ہماری تو نہیں کرتے مدد, ہماری تو نہیں کرتے مدد, میں نے کہا بھائی یقیناً نہیں کرتے بولتے, نہیں کرتے بول رہے, ہم کو بھی معلوم ہو سکتا تمہاری نہیں کرتے, جن کی کرتے وہ بول رہے ہیں کرتے دل کی گہرائیوں سے. اور یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے کہ خدا کی قسم, جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ پاور کے سلسلے میں یہ پاور کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر وہ مادر ذات ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے جن کے پاور کا یہ عالم ہے کہ ایک بار پیران پیر غوث اعظم اپنی والدہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے نظروں سے غائب ہو جاتے تھے. والدہ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر کچھ دنوں سے تم چاند میں نہیں جاتے, بیٹھے بیٹھے چاند میں چلے جاتے تھے. تو غوث اعظم 3 سال کی عمر شریف تھی. فرمایا کہ اماں جان اب آپ کے بیٹے عبد القادر کو سنبھالنے کی چاند میں طاقت نہیں ہے, اس میں اتنا پاور نہیں ہے کہ عبد القادر کے وجود کو برداشت کر سکے. تو یہ پاور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے. اور ایک بات تو یہ ماننے والوں کے لیے میں بتا دوں, اب نہیں ماننے والوں کا تو ایک مزاج ہوتا ہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو نہیں مانے, سورج پلٹا تو نہیں مانے, کنکریاں کلمہ پڑے تو نہیں مانے. اب نہیں ماننا ایک مزاج ہے, آپ جو بھی بولے ہوں, آپ ان کو کچھ سناؤ ہوں, اب یہ ہوں کی عادت ایسی ہے, حاجی بولا یہ نکاح منظور ہے تو بولے ہوں, اب یہ ہوں سے نکاح ختم, اور نبی کی بارگاہ میں ہوں بولے تو ایمان ختم. تو ہاں کی عادت ڈالو. اب ماننے والوں کا مزاج اور نہیں ماننے والوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے میرے دوستو. ایک بار غوث اعظم پیران پیر دستگیر اپنی والدہ کی گود میں بیٹھے ہیں, 4 سال کی عمر شریف ہے. واقعہ اپنی والدہ سنا رہی ہے کہ بیٹا عبدالقادر تم جب چھوٹے بچے تھے ایک بار ایک فقیر دروازے پہ آیا اور اس نے سوال کیا, تو میں نے کہا کہ گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے, کوئی مرد ہو تو آ جانا. تو وہ بدباطن فقیر کو جب معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ گھر میں داخل ہو گیا. میں صحن میں بیٹھی تھی باغ میں, اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اندر آ گئی. وہ بدباطن اندر داخل ہو گیا, میں دالان میں آ گئی, وہ دالان میں آ گیا, میں کمرے میں آ گئی, وہ کمرے میں گھس رہا تھا. تو میں نے ایک چیخ ماری اور اللہ کی مدد مانگی. تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پیچھے سے باغ میں کھڑکی تھی ہمارے, کھڑکی کھلی اور ایک شیر کدا, ایک شیر نمودار ہوا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدباطن فقیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کاٹتے ہوئے لے کر نظروں سے غائب ہو گیا. اور کب پتہ نہیں کہ بیٹا عبدالقادر جب تم میرے پیٹ میں تھے, یہ اس وقت کا واقعہ ہے, جب تم میرے پیٹ میں تھے, یہ اس وقت کی بات ہے. اور جب غوث پاک کو سنا رہی ہیں, غوث پاک 4 سال کے ہیں, عبدالقادر جب تم میرے پیٹ پہ تھے یہ واقعہ ہوا کہ کھڑکی میں سے شیر کدا. تو اپنی اماں جان کی صورت دیکھ کے پوچھے کہ اماں جان آپ نے وہ شیر کو پہچانا, آپ وہ شیر کو پہچانے؟ بولے بیٹے عبدالقادر میں نے نہیں پہچانا. بولے وہ آپ کا بیٹا عبدالقادر ہی تھا جو آپ کی مدد کو آیا تھا. تو جب روحانی پاور ہو جاتا ہے, جب روح پاورفل ہو جاتی ہے تو پروردگار جس کو محبوب بنا دیتا ہے وہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں کی دستگیری کرے, اگر خبر میں رہ کے غلاموں کی دستگیری کرے, قوم کی حیرت کی بات. ہندوستان کی سرزمین پر بھی جو اولیاء کرام کا صوفی ازم کا جو اسلام پھیلایا ہے, اصل میں یہ صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے. مولویوں کے ہاتھ میں رہتا تو کب پہ گڑبڑ ہو جاتی. اولیاء کا پھیلا ہوا اسلام ہے یہ. میں نے کہا بتایا نا, ولیوں میں کبھی جھگڑے نہیں ہوئے, مولویوں میں ہمیشہ جھگڑے ہوئے. یہ مولوی لڑا وہ لڑا, مگر اللہ کا کوئی ولی ایک دوسرے سے نہیں لڑا. ولیوں میں اتحاد ہے, اس لیے علماء بھی ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں. علماء کو بھی اپنی نجات اسی وقت نظر آتی ہے جب ولیوں کے دامن میں آ جاتے ہیں. بڑے سے بڑا مولانا ہو جائے مگر ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. جب تک کہ ولی کی چوکٹ پہ نہیں آئے گا, اسے علم میں نکھار پیدا نہیں ہوگا,
میرے دوستو، پیران پیر غوث اعظم دستگیر اس ذات گرامی کا نام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میرے غوث نے اتنی کی کہ غوث اعظم کا وہ گھر ہے میرے دوستو کہ غوث اعظم کوئی بڑے ہو کر میدان میں مجمع جمع نہیں کرے، بلکہ یہ گھر کا گھر ہی آفتاب تھا۔ جیسے میں نے کل حدیث سنائی، اپنی بات کو اختتامی مجلس پہ لا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمالات کا یہ عالم ہے کہ ہر تکلیف میں صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، ہر تکلیف میں۔ بخاری شریف باب استسقاء کتاب کا نام ہے، باب کا چیپٹر، 3 سال تک مدینے میں بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک۔ جمعے کا دن ہے، صحابہ مسجد میں گڑبڑ کرنے لگے تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے اور کونے میں کیا شور ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، حضور بولیاں سوکھ گئی، جانور مر رہے ہیں، آدمیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، میرے آقا کرم فرما دیجئے۔ صحابہ عبادت کر کے تھک گئے، نمازیں پڑھے، اب معلوم ہے کہ بارش ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اب نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بارش کا انتظام کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ سخت ترین چلچلاتی دھوپ، سخت ترین دھوپ ہے، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بارش کا ہونا، تو میرے آقا نے ایسا انگلی اٹھائی، مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے رہ کے سرکار نے ایسا انگلی اٹھائی، اللہم علینا حوالینا، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما دے۔ تو جیسے جیسے میرے آقا کی انگلی اٹھی تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میدان احد کے پاس پہاڑ سے بادل نمودار ہوا اور سرکار کی انگلی نیچے نہیں گری تھی کہ بادل برسنا شروع ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بارش کرانے کی انتظار کس نے کی؟ بولیے صحابہ۔ اب اللہ کے رسول سے مدد مانگنا کس نے سکھایا؟ بولو بھائی۔ اب اگر ہم یا رسول اللہ مدد کیجئے تو یہ شرک کہاں ہے؟ یہ تو صحابہ کی سنت ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ اب 1 ہفتے تک بارش ہوئی، اب جو گھروں کو گئے پھنس گئے، اب پھر وہی بخاری شریف کی حدیث۔ اب مسجد نبوی میں صحابہ کھڑے رہ کے گڑبڑ کر رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، انہیں فرمایا اب کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ گھر ٹپک رہے، کھیت بھر گئے، بولیاں ابل گئی، جانور بہ رہے ہیں، سرکار بارش رکا دیجئے۔ تو حضور کھڑے رہ کے فرمائے اللہم لا علینا حوالینا، اے اللہ ہم پہ نہ برسے، اطراف پہ برسے۔ تو میرے آقا جیسے جیسے انگلی ہٹاتے جا رہے ہیں، بادل پھٹتا جا رہا ہے، مدینے کے باہر بارش ہوئی، مدینے میں بارش نہیں ہوئی۔ یہ تو موری سے آلہ ہیں، اور یہ خاندان رسول اہل بیت ہے۔ بغداد میں برسوں تک بارش نہیں ہوئی، کئی سال عبادتیں لوگ کر کے تھک گئے، ریاضتیں کر کے نماز استسقاء پڑھ کے تھک گئے، جب سارے علماء تھک گئے تو بولے کیا کیا جائے بارش کے لیے؟ تو غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بڑے پیر کی پھوپھو رہتی تھی بغداد میں، پھوپھی، پیرانے پیر کی پھوپھی رہتی تھی، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، یہ سب کے سب غوث اعظم کے پھوپھی کے دروازے پر آئے، فرمایا سیدہ کئی سال سے بارش نہیں ہوئی، جانور تباہ ہو رہے ہیں، آدمیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ کرم کر دیجئے جو بارش ہو جائے۔ تو غوث اعظم کی پھوپھی نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ سب مل کر کچھ نہیں کر سکے، میں کیا کر سکوں گی؟ آنے والوں نے کہا کہ بارش کا انتظام ہو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو بول دیتا ہے میں کر دیتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، خود تو لسانہ الذی یتکلم بہ۔ اب اس کا مظاہرہ دیکھیا، بڑے پیر کی پھوپھی اٹھی، مصلی نہیں لیا، نماز وضو نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا، ہاتھ میں جھاڑو لیا، صحن کو جھاڑا اور جھاڑ کے دیکھ کے کہنے لگی کہ مولا تیری بندی نے جھاڑ دیا ہے، ذرا چھڑکاؤ کر دے، تیری بندی نے جھاڑا ہے، تھوڑے پانی برسا دے۔ ابھی لوگ گھروں تک نہیں پہنچ سکے، اتنی موسلا دھار بارش، اور گئے تو نکل نہیں سکے۔ اب وہی مورس کی خوبیاں وارث میں، 1 ہفتے تک لوگ پھنسے رہ گئے،
اب کیا کیا جائے؟ بولے جو بارش کا ہے رکانا بھی وہی جانتے ہیں، چلو پھر پوری بغداد کی پبلک آئی، سیدہ بولیاں بھر گئے، کھیت ابل رہے ہیں، گھر ٹپک رہے ہیں، اب ذرا بارش رکا دیے۔ تو پھر بھی غوث اعظم کی پھوپھی نے کوئی مسلح نہیں لیا، جانواز نہیں بچھایا، اپنی اوڑھنی لیا، اپنی دوری پانی میں بھگایا، بھگا کے رسی پہ ڈالا، کہا مولا تیری بندی نے بھگا دیا ہے ذرا سکھا دے، تیری بندی نے بھگایا ہے ادھر سکھا دے۔ ادھر رسی پہ دوری ڈالی اور ادھر دھوپ نکل آئی۔ کنت لسانہ الذی یتکلم بہ، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے میرے دوستوں، تصور ولایت اسی جماعت میں اس لیے ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں، 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس جماعت سے ہٹ کے کہیں پر تم ولی نہیں بتاؤ۔ بندہ نواز کا مطلب کیا ہے؟ سنت الجماعت۔ غریب نواز کا، غوث اعظم کا، سارے اولیاء اللہ کا جماعت سنت جماعت ہے۔ اب ان جماعت والوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس کون سے ولی ہیں؟ کوئی ہے؟ غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز؟ بولے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو بولے الحمدللہ سب ہمارے پاس ہے، سب ہمارے پاس ہے، ولی ہمارے پاس ہے، ولی کے ہم ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے کہ وہ اسی عقیدے، اسی مذہب میں، سچے مذہب میں اولیاء کی جماعت کو پیدا کر رہا ہے۔ غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو بڑی قوتوں کا مالک بنایا ہے۔ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں میمن صاحب، ایک صاحب تھے میمن، ان کا منشی تھا عبدالقادر، ان کا نام منشی کا نام تھا عبدالقادر۔ اور عبدالقادر جنہیں کاروبار سنبھالتا تھا کہ صبح آتے شام تک یہ عبدالقادر 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 بولتے تھے سیٹ صاحب، عبدالقادر وہ بلڈی لے لو، عبدالقادر وہ بل دے دو، عبدالقادر وہ کام کر دو، عبدالقادر یہ کام کر دو۔ گدی پہ ہارٹ اٹیک ہوا، سیٹ کو مر گئے۔ اب خبر میں جب لٹا کے لوگ چلے گئے تبھی بھئی موت کیا ہے، یہاں سوئے تھے وہاں آنکھ کھلی۔ اب فرشتے آگے پوچھے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ان کو ہر کام پہ عادت تھی عبدالقادر، ہر وقت عادت تھی عبدالقادر کو پکارنے کی، صبح سے شام تک عبدالقادر عبدالقادر بولتے تھے۔ فرشتے آگے پوچھے تیرا رب کون ہے؟ تو جھٹکے سے بولے عبدالقادر، ان کا جواب دے دو، عبدالقادر ان کا جواب دے دو۔ کبھی اللہ کے ولی در بازار پہ کھڑے ہوئے کچھ خبر کر رہے تھے، ایک چی مارے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہو گئی؟ بولے گدی کی عادت قبر میں جا بن گئی۔ جو رات دن عبدالقادر کو پکار رہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو کہا عبدالقادر، ان کا جواب دے دو۔ تو اب قبر میں کوئی منشی عبدالقادر نہیں آیا، بلکہ جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے وہ قبر میں تشریف لایا۔ یہ وجدان کی بات ہے، اور آپ اس سے بھی غلو مت سمجھنا۔ یہ جب سمجھنا کہ غوث اعظم قبر میں کیسے آ جاتے ہیں، ارے نادانو حدیث شریف پڑھو تو پتہ چلے گا کہ جب فرشتے پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے تو قبر میں شیطان موجود رہے گا، قبر میں شیطان موجود رہے گا، اور قبر والے کو بتا کے بولے مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو میرے دوستو، جب مربوط قبر میں آ سکتا ہے تو محبوب کیوں نہیں آ سکتا؟ جب اللہ نے مردود کو پاور دیا ہے قبر میں آ کے بھٹکا دے، تو اللہ اپنے محبوبوں کو پاور دیا ہے غلاموں کو بچا لے۔ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات کو غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی پیدا کیا ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ غوث اعظم پیران پیر اس مقام پر پہنچے۔ بڑے پیر نے فرمایا روحانیت کے بادشاہ ہیں غوث اعظم دستگیر، سارے اولیاء اللہ کی روحانیت کو اگر ملا لو تو ایک غوث اعظم کی ذات بنتی ہے۔ کیسے روحانیت کے پاور ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اور اتنی گارنٹی بڑے پیر نے کسی ولی نے اپنے مریدوں کو اتنی گارنٹی نہیں دی جتنی غوث نے دی ہے۔ سارے سلسلوں میں یہ سلسلہ اس لیے اونچا اعلیٰ ہے، اور یاد رکھنا کہ غوث کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔
علی کو چھوڑ کے ولی نہیں ہو سکتا تو اولاد علی کو چھوڑ کر بھی ولی نہیں ہو سکتا. کسی کو بھی ولی ہونا ہو تو علی کا دامن پکڑنا ہوگا، اور کسی کو ولی ہونا ہو تو غوث کا دامن پکڑنا ہوگا. ولایت ملتی ہے غوث اعظم دستگیر سے، اور غوث اعظم کا وہ تو در ہے میرے دوستو. چور چوری کے لیے آیا، اندھا ہو گیا. خواجہ خضر نے کہا کہ یا غوث، افریقہ میں ایک ولی کا انتقال ہو گیا، سرکار وہاں کس کو مقرر کرتے ہیں ولایت پر؟ تو بڑے پیر نے فرمایا خضر، رات میرے گھر ایک مہمان آیا ہے. چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، فرمایا کہ رات میرے گھر ایک مہمان آیا ہے، اسے لے کر آؤ. خواجہ خضر علیہ السلام لے کر آئے. چور کو اندھا ہو گیا تھا، بڑے پیر نے پہلی نظر ڈالی تو آنکھ روشن کر دی، اور دوسری نظر ڈالی تو دل روشن کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے دروازے سے بھاگنے والوں، بھاگو مت غوث کے دروازے پہ. چوری کے ارادے سے آؤ، تم کو بھی مل جائے گا. کیونکہ غوث غلاموں کو تو نوازتے ہیں، جو ان کے در پہ چوری کرنے آتا ہے اسے بھی نواز دیتے ہیں. جناب پیر غوث اعظم ایک سنسان راستے سے گزر رہے ہیں، بہت بھاری کپڑا پہنے ہوئے ہیں بڑے پیر. ایک چور نے سوچا یار یہاں ڈاکہ ڈالے وہاں ڈاکہ ڈالے، عبد القادر کو لوٹ لو، پیٹ بھر کے کھا لیں گے، آرام سے کھا لیں گے. بڑے پیر ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے تو چور بھی پیچھے پیچھے آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب کوئی بھی نہیں تھے تو سامنے آیا اور آگے غوث اعظم کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہا عبد القادر جو ہے نکالو، عبد القادر جو ہے نکالو. تو جیسے ہی اس نے دامن پکڑا، بڑے پیر نے ایسا دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ مولا یہ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. تو چور چوری کے ارادے سے دامن پکڑا، بڑے پیر نے نظر ڈالی تو ولایت عطا فرما دی. تو یہ روحانیت کے بادشاہ ہیں. اولیاء کے آستانے سے بھاگو مت، ان کے دروازے پہ آؤ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیوزات سے مالا مال فرما دے گا. تو روحانیت اصل ہے. میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ہے روحانیت تقویٰ. اصل میں چیز ہے جب آدمی متقی ہوتا ہے، اس کا دل متقی ہوتا ہے نا، تو ذکر الہی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. آپ تقوی باطنی اختیار کیجئے. تقوی باطنی آپ کو تعظیم سے مل رہا ہے، دل کا تقوی ادب سے ملتا ہے. جتنا آپ نبی اور آل نبی، اولاد نبی، اولیاء اللہ کا ادب کرتے جائیں گے، آپ کا دل اتنا ہی متقی ہوتا جائے. نمازوں سے ظاہری تقوی ملتا ہے اور ادب سے باطنی تقوی ملتا ہے، روحانی تقوی ملتا ہے. اور جان اصل میں تقوی ہے. اور کامیاب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا. فلاح والا کون ہے؟ شیخ سمجھ رہا دولت کامیابی کا راز ہے، دولت کما لو کامیاب ہے. ڈاکٹر سمجھ رہا میں میڈیکل پریکٹس کر لوں تو کامیاب ہے. انجینئر سمجھ رہا بلڈنگ بنا لو تو کامیاب ہے. اللہ فرما رہا کہ دنیا میں کامیاب وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنے قلب کی صفائی کرتا ہے. اور بہترین جب یہ دل متقی ہوتا ہے تو اس میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. اولیاء کرام خدا کی یاد میں ساری رات روتے تھے، پوری رات روتے تھے. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھ پسند ہے. ایک اللہ کی محبت میں آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس قطرے کو اٹھا لو اور اس قطرے کے بدلے جہنم کی آگ کو اس پر گلدار کر دو. خشیت الہی یہ اولیاء کا مزاج ہے، جن پر اللہ نے اتنے انعامات کیا یہ رات رات پر روتے تھے. تو خدا کی محبت میں، عشق الہی میں، عشق رسول میں رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں رونے کی عادت ڈالے، اور عشق الہی میں آنسو بہانے کی عادت ڈالے، اور اتباع سنت کی عادت ڈالے. کہ آج مسلمانوں سنت رسول پہ عمل بہت ضروری ہے. آج بے عملی کی زندگی ایسی گزر گئی. ابھی مجھ سے والد میاں بتا رہے تھے کہ میں کسی وقت بولا تھا بھائی عجیب مصیبت ہے، جس پہ نماز فرض ہے انہوں تو پڑھتے نہیں، اور جن پہ فرض نہیں ہے وہ گلی پھر کے پڑھتے. روزے محشر کے جان گزار ہوا تو بلی پرسی نماز ہوا. اللہ صاحب قیامت میں نماز کا سوال کریں گے کس سے شنڈے تھے.
اللہ صاحب نماز کا سوال کس سے کریں گے؟ راجیو گاندھی سے، اندرا گاندھی سے پوچھیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بھائی نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ بولو بھائی، مومن سے ہوگا۔ قیامت میں نماز کا سوال ہوگا اور قبر میں مصطفیٰ کا سوال ہوگا۔ ارے نبی میں نبی ہے، قبر میں نبی کا سوال کرے جواب دے گا تو نماز کا جواب دے گا۔ قبر میں نبی کو پہچاننا ہوگا، جو یہاں میرے آقا کو پہچانے گا وہاں قیامت میں نماز کا جواب دے گا۔ اس لیے آنے والے دن کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو کہ وہاں رسول کو پہچاننا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ جب تم ہو جاتے ہو تو عرفان نبی تم کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر ولی کی محفل میں نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ تم ولی کے قریب ہوتے ہو تو ولی تم کو نبی کے قریب کرتے ہیں اور نبی اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ولی کو چھوڑ کر نبی کے پاس نہیں جا سکتے اور نبی کو چھوڑ کے اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اب جس کو اللہ کے پاس جانا ہو وہ ولی کے پاس جائے، ولی تم کو نبی تک پہنچا دیں گے اور نبی تم کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ یہی دین ہے، اسی دین پر قائم رہو، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہو۔ اور یہ جو لوگ جن لوگوں نے بھی یہاں خدمت کی ہے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ جن لوگوں کے عقائد اگر سدھر جائیں، ایک آدمی کا بھی اس جلسے میں ایمان اور عقیدہ سدھر گیا تو آج کی ہماری سب کی نجات کے لیے تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ اے والد شام علیہ کا پروردگار مولا، تیرے اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا ہے، ذکر کو قبول فرما لے مولا۔ اے ذکر پاک کے صدقے اور تو پڑھ ہم تمام مسلمانوں پر فضل خاص فرما دے یا اللہ۔ ہم سب پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب پر تیری مغفرت کے دروازے کھول دے، تیرے فضل کے دروازے کھول دے، تیرے کرم کے دروازے کھول دے مولا۔ جو بے عمل ہے انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ان کے سجدوں کا شوق و ذوق عطا فرما یا اللہ۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مسلمان تجارتوں میں مصروف ہیں مولا ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے تیرے اس محبوب کے جلسے میں دانے دل میں سخن حصہ لیا ہے مولا، ایک کا 70 گنا اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب پر فضل فرما دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ جو بیمار ہے مولا شفائے کلی عطا فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد والا بنا دے، جن کی بچیاں رشتے کے لائق بیٹھی ہیں پروردگار سیدہ فاطمہ کے صدقے ان کے گھر بسا دے مولا۔ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ زندہ رہے تو تیرے نبی کے وفادار بن کر رہے اور قیامت میں اٹھا تو غوث و خواجہ کے وفاداروں میں حشر فرما دے۔ آخر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔